سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. المدرس اقرأ الأحاديث الواردة في الدرس یا ابا بکر. ایسا کورس کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ نا؟ ابھی بک 3 چل رہی ہے، ہم قرآنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اب حدیثیں شروع ہو گئی ہیں. اقرا امر، الاحادیث مفعول بہ، انت فاعل ہے، الواردتا اس کی نعت ہے، فی الدرس جار مجرور ہے. ابو بکر الحدیث الاول منعوت اور نعت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں نا، ہم لگائیں یا نہ لگائیں اللہ تعالیٰ خود ہی لگا دیتا ہے. وہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو چکا. رضیہ ماضی کا فعل ہے نا، اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. مالک تو وہ ہے نا کہ آپ ہیں. مالک کہتا ہے میں خوش ہوں ان سے. مجھے بتائیں نا، مطلب میں اور آپ کون ہیں جو پھر بھی ٹارچز لے کر، روشنیاں لے کر ڈھونڈیں وہاں پہ کہ تنقید کریں کہ اس میں سے کہاں سے کیڑے نکالے جا سکتے ہیں. مالک نے جن کے بارے میں کہہ دیا کہ میں ان سے خوش ہوں، بعد میں آنے والوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان کو بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے رہیں. اللہ خوش ہو چکا جن سے، بس ختم ہوگی کہانی. وہ بھی اللہ سے خوش ہو چکے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پڑھیں یہ جملہ کیا ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت. دروازے تو کھل گئے، کوئی جانا ہی نہ چاہے تو کیا کریں؟ یعنی یہ چوائس از یورس and the choice is free, but keeping in mind every choice has a price. آپ نے راستہ چنتے وقت چوائس تھی آپ کے پاس، آپ چاہیں تو اس ٹریک پہ چل پڑیں، چاہیں تو اس ٹریک پہ چل پڑیں، لیکن یہ دونوں راستے ڈفرینٹ منزل پر جا کر رکیں گے. وہاں جا کے چوائس کی قیمت پے کرنی پڑے گی آپ کو. یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. چوائس از فری. آپ چاہیں تو اس راستے پہ چلیں، چاہیں تو اس راستے پر چلیں. روزہ جو ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اب اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو اس کی مرضی. اذا کیا ہے؟ اداۃ الشرط. جاء فعل الشرط، رمضان فاعل، اور یہ جملہ تو شرط ہے. فتحت ابواب الجنتی، یہ فا جواب و شرط والا نہیں ہے، یہ فتح کا اپنا ہی حصہ ہے. یہ کلمہ فا ہے، پہلا کلمہ ہے اس کا، فرسٹ لیٹر ہے. فتحت ماضی مجہول، ابواب فاعل. ابواب تو بابن کی جمع ہے جبار صاحب، اور بابن مذکر ہے تو ابواب بھی مذکر ہو گئے. ٹھیک، فاعل مذکر ہے لیکن فعل مؤنث آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، تو جمع ایسے ٹریٹ ہوتی ہے غیر عاقل کی جیسے واحد مؤنث ہو. اس لیے ابواب کو اگر آپ واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے تو پھر فعل فتحت ہی آنا چاہیے، یہ نائب الفاعل ہوگا. الجنتی اس کا مضاف الیہ ہے، ابواب الجنتی پھر مضاف الیہ. تو پہلی حدیث یہ تھی اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے یا آئے گا تو فتحت ابواب الجنتی، تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. متفق علیہ. الحدیث الثانی. عزیر. قال
ابو بردہ رضی اللہ عنہ سمعت ابا موسى مرارا يقول. جی یہاں پہلے کر رہے تھے قال فعل ماضی، ابو فاعل وہو مضاف اور بردتا مضاف الیہ، سمعت فعل اور فاعل، ابا مفعول بہ منصوب بالالف لأنہ من اسماء الخمسۃ، یہ وہ 5 ناموں میں سے ایک نام ہے جو جب مضاف بنتے ہیں تو واو کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب اور یا کے ساتھ مجرور آتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ، ابو بردہ یا ابا بردہ، ابو موسیٰ تو جب مفعول بھی بنا تو ابا موسیٰ ہو گیا، مفعول بھی منصوب بالالف، موسیٰ مضاف الیہ، مرارن ہم مفعول بھی کہیں گے اس کو یا کیا کہیں گے، مرارن کا مطلب ہوتا ہے several times، یعنی نمبر آف ٹائمز آئی ہرڈ فرام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بارہا سنا ابو موسیٰ اشعری سے، کیا سنا، یقول وہ فرمایا کرتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے، قال کا فاعل ہے رسول، اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ اذا مرض العبد او اذا مرض العبد اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ ہاں اس کو ذرا ہم لکھ لیتے ہیں، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل کان یعمل مقيما صحيحا۔ اذا کیا چیز ہے؟ اذا ادات الشرطی ہے، مرض العبد او سافر یہ جملہ تو شرطی ہے، ٹھیک، جملہ تو شرط کو انالائز کر لیتے ہیں۔ مرضہ کیا ہے؟ ہاں فعل و شرط ہے ماضی کا نا، العبد اس کا فاعل ہے، او عطف کیا ہے؟ سافر یہ بھی یہ مزید کا فعل ہے، یہ بھی فعل و شرط ہی کہلائے گا۔ او سافر یہ جواب و شرط ہے۔ کتبہ کتبہ سے مجہول ہے، کتبہ یہ ماضی مجہول ہے، لہو جار مجرور ہے، مثلو یہ نائب الفاعل ہے، کتبہ کا نائب الفاعل ہے مثلو، اور مثلو مزید مضاف ہے، ما مضاف الیہ ہے، اور یہ ما اسم الموصولہ بھی ہے نا، یہ جملہ جو ہے صلۃ الموصول کہلائے گا۔ کان فعل ناقص، ہوا اسم و کانا کہلائے گا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و کانا کہلائے گا۔
اس میں یعمل مضارع ہے مرفوع، فاعل ہے ہوا، مقیمن مفعول بہ، اور یہ اس کی نعت ہو جائے گی۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہوئی ہے اس وقت خیر کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ سے وہ سہولت چھن جاتی ہے تو ظاہر تڑپ اندر موجود رہتی ہے نا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں، اب میں نہیں کر سکتا، اب میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہے۔ تو کیا خوبصورت چھوٹ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اذا مرض العبد، اور یہ ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے نمبر آف ٹائمز حضرت ابو موسیٰ سے یہ حدیث سنی ہے، یعنی یہ گویا کہ موٹیویشنل حدیث ہے۔ اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، او سافر، یا وہ مسافر ہو جاتا ہے، سفر پر نکل گیا، اب اسے وہ سہولت تو نہیں ہے نا سفر میں، تو کیا ہے، کتب لہ، لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے، مثل ما، اسی کی طرح، کان یعمل، جو کام وہ کیا کرتا تھا، کب، مقیمن صحیحن، درست حالت میں، درست اچھے حالات میں جو وہ خیر کے کام کیا کرتا تھا۔ اب جب بیماری نے اس پر حملہ کر دیا یا وہ کہیں سفر میں چلا گیا تو اس کے لیے وہ عمل ابھی بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ الحدیث الثالث، منوط اور نعت ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہاں تک ذرا ایک منٹ رکتے ہیں۔ ان ابی سعید الخدری، ان ابی جار مجرور ہے، اور ابی مجرور ہے بالیاء لأنہ من اسماء الخمسۃ۔ ابی سعید مضاف مضاف الیہ، الخدری نعت ہے اس کی، سعیدن کی، سعیدن ڈیفینٹ ناؤن ہے، تو خدری ان کے قبیلے کا نام تھا، یہ نعت ہے۔ رضی اللہ فعل اور فاعل، عنہ جار مجرور، ان رسول اللہ، ان حرف توکید و نصب، رسول اسم ان منصوب، اللہ مضاف الیہ، قال فعل ماضی، ہوا سے مراد رسول فاعل۔ اب پڑھیے۔ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اذا سمعتم، ہاں جب تم سب سنو، اذا سمعتم، جی، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ما یقول المؤذن، متفق علیہ۔ اذا اداۃ الشرط، سمع فعل ماضی فعل و شرط، تم فاعل، النداء مفعول بہ، یہ جملہ تو شرط ہو گیا۔ اب دیکھیے پچھلے کچھ جملوں میں نہیں آ رہا تھا، جیسے اس میں آپ دیکھیں تو جملہ فعلیہ تھا، کتبہ سے شروع ہو گیا تھا، لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں فعل امر کا یوز ہو رہا ہے، امر کا فعل یوز ہو رہا ہے، لہذا یہ طلب ہو گئی نا، تو الفاء واقعۃ جواب شرط، فی جواب شرط، قولو امر ہے، یہ واو فاعل ہے، مثل مفعول بہ ہے، مضاف، ما مضاف الیہ، اور یہ اسم الموصول بھی ہے ساتھ۔ یقول
المؤذن یہ صلۃ الموصول ہے. یقول مضارع، المؤذن فاعل. یعنی مؤذن جب اذان دے تو اذا سمعتم النداء، اذا سمعتم النداء المؤذن، اذا سمعتم نداء المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو کہ وہ اذان دے رہا ہے، فقولوا تو تم بھی کہو نا، کیا مثل ما اسی کی طرح، یقول المؤذن جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. اذا اداۃ الشرط، فعل الشرط، فاعل مفعول بہ. جب تم سنو آواز کو، نداؤن جو ہے نادا ینادی سے مصدر ہے نداؤن، جب تم آواز سنو، ف تو قولو تم بھی کہو، مثل ما اس کی طرح، یقول المؤذن جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے. یسمع صوت العطاس، عطاس کہتے ہیں چھینک کو، چھینکنے کی آواز ہے. یسمع صوت العطاس، چھینک کی آواز سنائی دی گئی. یسمع سمع یسمع سے مجہول ہے، یسمع صوت نائب الفاعل، اور العطاس مضاف ہے، مضاف ہے. من العاطس، عاطسن فاعل کی وجہ اسم الفاعل ہے. من خبر، العاطس مبتدا. عبد الہادی، انا یعنی انا عاطسن، انا مبتدا، عاطسن خبر محذوف. یا عبد الہادی، یقیناً عزیر یہ کیا یعنی جو آپ ذرا تربیت کو اپنے نا، بار بار یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پچھلے کچھ لیسن سے، آپ تربیت کو ذہن میں رکھیں. یہ رمضان کی حدیث، یہ اچھے وقتوں میں عبادت کی حدیث، یہ اذان کی، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیلی کی تربیت ہے نا، آپ کا روز واسطہ ہے ان چیزوں سے نا، اور چھینکوں سے بھی آپ کا روز واسطہ ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ یا عبد الہادی، اذا عطست جی، فحمد للہ، فحمد اللہ، ملا کر پڑھے گا پھر آپ پڑھیں گے فحمد اللہ. اور دیکھیں اذا عطست، اور دیکھیں یعنی لیسن اذا کے ساتھ چل رہا ہے، پورا لیسن اذا سے بھرا ہوا ہے آپ کو. اب آپ ان انڈو پاک میں جو ہمارے ہاں عام طور پہ لکھی کتابیں، اس میں اگر آپ اذا پڑھیں گے تو میرے خیال 2 جملوں میں وہ پڑھا کے فارغ کر دے گا آپ. ابھی آپ نے آدھا پونا گھنٹہ صرف کانسیپٹس میں دیکھا، پچھلے 1 گھنٹے سے ہم لیسن پڑھتے جا رہے ہیں، ہر جملہ تقریباً اذا سے شروع ہو رہا ہے. آپ ایکسرسائز پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں اذا سے بھری ہوئی ہوگی ایکسرسائز. اور اس لیسن کے بعد ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ اذا کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، کیا ہوتا ہے اذا. تو اذا عطست، اللہ، جی اذا کیا ہے؟ اذا ادات الشرط، یہ جملہ تو شرط ہے. عطس فعل الشرط، ماضی کا فعل ہے، فعل الشرط. تا فاعل، الفاء واقعۃ فی جواب الشرط، کیونکہ جملہ جملہ اسمی تلبیہ ہے، تلبیہ، امر ہے. احمد، حمد یحمد سے احمد، یہ فا کی وجہ سے ہوا ہے، احمد ہے یہ بیسیکلی امر، گویا یہ طلب ہے. انت فاعل ہے، اللہ مفعول بہ ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ جواب الشرط. جب تجھے چھینک آئے، جب تو چھینک مارے تو گویا کہ کل الحمدللہ،
تو اللہ کی حمد بیان کیا کر، کہا کر احمد اللہ. احمد فعل ہے نا امر کا، احمدو فعل مضارع ہے، حمیدہ یحمدو سے احمدو. اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه. نہیں، پہلے جملے کو پورا کر. اذا عطس احدكم عطس احدکم فليقل فلیقل. دیکھیں اذا حرف و شرط یا ادات الشرط، عطس فعل و شرط، احد فاعل مضاف، کم مضاف الیہ، اور یہ پورا جملہ تو شرط ہو گیا. ف الفاء واقعۃ فی جواب شرط. کیوں؟ کیونکہ لام الامر آ رہا ہے نا، گویا یہ بھی طلب ہو گئی، یہ جواب الشرط ہے. یہ سمپل مبتدا خبر ہے. تو کہہ الحمدللہ. وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله. ہاں، یعنی اسی کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے. وَلْيَقُلْ یہ واو عطف کا آیا تو لام نے کسرہ چھوڑ دیا اپنا، لام سکون اختیار کر گیا. یقل پھر فعل مضارع مجزوم ہے، لہو جار مجرور، اخو فاعل ہے اس کا، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، اخو فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اخو مرفوع ہے واو کے ساتھ، لأنہ من اسماء الخمسۃ. او صاحبہ، صاحب بھی فاعل ہے اس کا اور مضاف ہے، ہو مضاف الیہ. اس کا بھائی کہے یا اس کا ساتھ، جو بھی اس کے ساتھ ہے وہ کہے، کیا کہے؟ یرحمک اللہ، پائے ہی فعلیہ جملہ ہے. یرحم فعل مضارع کا مفعول بہ، اللہ فاعل، اللہ تجھ پر رحم کرے. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ہاں، فَإِذَا قَالَ لَهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يرحمك الله يرحمك اللہ فليقل فَلْيَقُلْ يهديكم الله يَهْدِيكُمُ الله یوں ويصلح بالكم. نوٹ کریں، یہ فا عطف کا ہے، اذا ادات الشرط ہے، قال فعل و شرط، ہوا فاعل ہے، لہو جار مجرور ہے. یہ بیسیکلی سبارڈینیٹ کلاز ہے، یہ پرنسپل کلاز نہیں ہے اس جملے کی. پرنسپل کلاز یہاں سے شروع ہوگی. اب یرحمک اللہ مضارع، اللہ فاعل کا مفعول بہ. اذا قال له یرحمک اللہ، جب وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، فلیقل تو کہہ. الفاء واقعۃ فی جواب شرط، یقل مضارع مجزوم کیونکہ یہ لام الامر کا ہے. ٹھیک، تو گویا یہ طلب ہوگی نا،
طلب ہوگی تو یہ جواب و شرط ہو گیا. تو وہ کیا کہے آگے سے؟ وہ کہے یہدیکم اللہ. یہدی مضارع، کم مفعول بہ، اللہ فاعل. اسی طریقے سے یصلح مضارع، فاعل ہوا سے مراد ہے اللہ. بال مفعول بہ مضاف، کم مضاف الیہ. بالا کہتے ہیں حالات کو نا، حالات درست کر دے، سٹیٹس، سچویشن، حال کو، مائنڈ سیٹ کو بالا کہتے ہیں. دوبارہ پڑھنے لگوں اس کو. المدرس، یا عبد الہادی، اے عبد الہادی، اذا اتست، جب تجھے چھینک آئے، فاحمد اللہ، تو کہہ الحمدللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم، جب کسی کو تم میں سے چھینک آئے، فلیقل الحمدللہ، تو وہ کہے، اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ. ولیقل لہ اخوہ، اور جواباً اس کا بھائی اس سے یہ کہے، او صاحبہ، یا اس کا ساتھی اس سے یہ کہے، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. فَإِذَا قَالَ لَهُ، اور جب یہ بھائی یہ کہے کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تو فَلْيَقُلْ، وہ چھینک مارنے والا اب کہے اس سے، یہدیکم اللہ، اللہ تم سب کو ہدایت سے نوازے، وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اور وہ اصلاح فرما دے تمہارے حالات کی، تمہاری سچویشن کو، تمہاری کنڈیشنز کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. سیرت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے چھینک ماری اور الحمدللہ نہیں کہا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے حضور سے کہا کہ حضور میں نے چھینک ماری تھی، آپ نے مجھے یرحمک اللہ نہیں کہا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے تمہیں بھلا دیا. یعنی تجھے چاہیے تھا نا پہلے کہ تو کہتا الحمدللہ، تو اللہ کو یاد رکھتا تو ہم بھی تجھے یاد رکھتے. تو نے اس کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی تجھے فراموش کر دیا، ہم نے بھی نہیں کہا آگے سے یرحمک اللہ. تو بہرحال یہ یعنی ہماری زندگی کا ایک نارمل معمول ہے، لیکن اس کے لیے بھی اتنی لمبی چوڑی ہدایات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.